سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اجماع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اجماع نصی تام، ایک اجماع سکوتی اور ایک اجماع مرکب۔ ان تینوں اجماعوں کی حیثیت الگ الگ ہے۔ جو شرع میں دلیل قطعی ہے جس کے منکر کو کافر کہا جائے گا وہ اجماع نصی تام ہے، یعنی جتنے بھی مجتہدین ہیں بول کے کہتے بھئی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، یہی ٹھیک ہے، اتفاق کر جائیں، بول کے اتفاق کریں، اس کا نام ہے اجماع نصی تام۔ اس کا اگر منکر ہو تو کافر ہوتا ہے۔ جتنے اجماع کسی نے لکھے ہیں لیکن اس کے منکر کو کافر نہیں کہا، اس کا مطلب یہ لکھنے والے نے اس بارے میں زیادتی کی ہے، اس کو حق نہیں پہنچتا تھا اس کو کہے اجماع، اس لیے کہ اگر اجماع ہوتا تو اس کا منکر کافر ہوتا۔ جن جن مسئلوں کے اختلاف میں اجماع کا ذکر کیا ہے لیکن منکر کو کافر نہیں کہا، معلوم ہے وہ اجماع نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو یہ بات آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا، اور اس کا جواب لانا کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوا۔ دوسرا اجماع سکوتی۔ اجماع سکوتی سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجتہدین جو ہیں وہ بول کے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی، لیکن کچھ لوگ چپ رہیں۔ اس پر اہل علم نے گفتگو کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اجماع سکوتی حجت شریعہ ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اگر سب بول کے نہ کہیں تو پھر وہ اجماع نہیں ہے میرے نزدیک۔ یہ تمام جتنے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ سب محدثین جتنے بھی جو شافعی کہلاتے ہیں، امام راضی تک، امام راضی نے المحصول فی علم الاصول لکھی ہے، اس کے اندر بتایا کہ اجماع سکوتی شوافع کے نزدیک حجت شریعہ ہے ہی نہیں، حنفیوں کے نزدیک ہے، لیکن کس حالت میں؟ دیکھیں گے کہ وہ چیز اگر ضروریات دین میں سے ہے اس پر خاموش رہیں تو وہ اجماع سکوتی دلیل ہے۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ امام عبدالعزیز بخاری نے، جس نے کہ امام علامہ طفتازانی سے پہلے اصول بزدوی کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر کہا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک وہ اجماع سکوتی دلیل ہوگا کہ جو ضروریات دین کے بارے میں ہو تو بعض کہیں ٹھیک ہے تو بعض چپ کر جائیں، وہ چپ کرنے کا نقصان کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی ایک طرح کا اجماع ہوگا، وہ لیکن وہ اجماع وہ دلیل قطعی نہیں ہوگا، اس کے منکر کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے، اور اگر وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے تو اجماع ہے بھی نہیں۔ جتنے مسائل آپ کے سامنے چھڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں آپ، اگر اس پر وہ ضروریات دین میں سے ہے پھر چپ رہنا اجماع کی ایک قسم کا مفید ہے، اور اگر وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے تو حنفیوں کے نزدیک بھی اجماع منعقد ہوتا ہی نہیں۔ یہ علامہ عبدالعزیز بخاری، ان کی کتاب کشف الاسرار جلد 2 میرے پاس موجود ہے، تفصیلاً اس کے سارے مباحث کو چیک کرنے کے بعد عرض کیا ہے۔ اور تیسری بات ہے جس کو کہتے ہیں اجماع مرکب، مثلا ایوان میں 20 بیٹھے ہوئے ہیں مجتہدین، ہر ایک کی رائے الگ الگ ہے، آپ ان آراء میں سے کسی ایک رائے کو قبول کر لیں، مثلا صحابہ کرام ہیں، مجتہدین ہیں، ایک کی اور رائے ہے، دوسرے کی اور رائے ہے، تیسرے کی مثلا 50 آراء بن جاتی ہیں، آپ 51ویں رائے نہ قائم کریں، 50 آراء میں سے کوئی رائے قبول کر لیں تو آپ نے اجماع مرکب پر عمل کر لیا ہے۔ اب یہ پاور آف لیجسلیشن سابقہ امتوں کے پاس کیوں نہیں تھی؟ کہا تو ٹھہرو نیا نبی آ جائے گا، اب سرکار کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں تھا، کہا مسلمانوں بیٹھ کے جو تم بات کرو گے نا، تمہاری بات کے اوپر میں مور لگاتا ہوں، متفق ہو کر جو بات کرو گے وہ قانون کی سطح پر ایسی کنکلوسیو قسم کا ایویڈنس ہوگی، وہ ایسا قطعی قسم کا اٹل قانون ہوگا جیسا ختم نبوت ہے، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے، اور اس پر اگر کوئی خاموش بھی رہے تو کوئی امر مانے نہیں، اس لیے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے مسیلمۃ الکذاب کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے آرمی کو تیار کیا، کسی ایک صحابی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا، اس کا مطلب ختم نبوت پر اجماع نصی ہو گیا۔ لیکن جہاں ختم نبوت پر اجماع ہوا ہے وہاں دوسرے جملے پر بھی اجماع تسلیم کرو۔ کانا شعاروں یوم اذن یا محمدہ، سرکار کو پکارنا، یعنی تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ یہ بات ذرا سنجیدگی سے سوچو، یعنی جن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں وہ بھی لمبے کرتوں والے، یہ بھی لمبے کرتوں والے، وہ بھی عربی بولنے والے، یہ بھی عربی بولنے والے، وہ بھی اذانیں کہنے والے، یہ بھی اذانیں کہنے والے، وہ بھی اقامتیں کہنے والے، یہ بھی اقامتیں کہنے والے، وہ بھی قبلے کی طرف منہ کرنے والے، یہ بھی قبلے کی طرف منہ کرنے والے۔ اب پہچان کس طرح ہو؟
داڑیاں ان کی بھی ہیں، داڑیاں ان کی بھی ہیں. کہا جس وقت بے ایمان قسم کے نمازیوں سے واسطہ پڑے نا، اس وقت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. سمجھ آئی ہے نا؟ کبھی داڑیوں والے بھی، کلمہ پڑھنے والے بھی، عربی بولنے والے بھی، لمبے کرتے والے بھی بے ایمان تھے. صدیق اکبر آج شام کے دلاویزی میں تیری بارگاہ میں محبت کا سلام. کیسا ذہین انسان ہے. کیا تعلق بنتا ہے؟ جنگ لڑی جا رہی ہے ختم نبوت کی، تو یا محمد آ کہہ کے پکارنا، اس کا کیا معنی ہے؟ اب بات ایک مرتبہ فکر میں لائیں. جنگ لڑی جا رہی ہے نبوت کی، ختم نبوت کی، اور یہ علامت مقرر کرنا یا محمدہ کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یا محمدہ کا قائل ہو وہ ختم نبوت کی جنگ لڑنے کا حق رکھتا ہے. جو یا رسول اللہ کا منکر ہو، ختم نبوت کی جنگ سے اس کا کیا تعلق؟ علماء اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت، مفکر اسلام. یہ مسئلہ ایک یادگاری ہے. جس وقت کہ یہ کہے کہ یا رسول یا محمدہ چھوڑ دو، اور اگر نہ کہے تو ڈھس کر دو، اس کا مطلب یہ کہ صدیق اکبر نے اپنوں اور بیگانوں میں تمیز کے لیے اس نعرے کو بطور علامت کا استعمال کیا. واہ صدیق اکبر تیری صداقت پر قربان. اس جگہ ایک بحث ہے مولانا. علماء کرام جو استاد سے تعلق رکھتے ہیں، کیا یہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو علامت کے طور پر مقرر کیا ہے، عقیدے کے طور پر تو مقرر نہیں کیا؟ اس پر میں عرض کروں گا کہ کیا کوئی حرام کلمہ عین اس وقت جبکہ صفے کارزار میں تلوار کی دھار کے نیچے کھڑا ہو یہ کہے یا محمدہ، اگر وہ کلمہ شرک ہو تو کیا علامت کے طور پر اس کو مقرر کیا جا سکتا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. تو ان تلواروں کی چکا چاک میں جو یا کہتا ہے، اس کا مطلب اس کے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے اگر اس پر خاتمہ ہو جائے تو سچا خاتمہ ہو جائے. ایک مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام 13,000 کی تعداد میں تو تھے نا جو لڑنے کے لیے گئے. جس وقت سب نے یا محمدہ زبانی کہا تو یہ اجماع نسی ہو گیا کہ نہیں؟ معلومہ یا محمدہ کہنا صحابہ کا اجماع نسی ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جس نے اختلاف کیا بے ایمان ہو کے کیا، ایماندار نے اختلاف کیا. کہا چلو یا محمدہ کہنے کی ہم اجازت دیتے ہیں. جیسا بچہ بے چین ہو تو کہتا ہے ہائے اماں جی، مگر حاضر ناظر کا جو عقیدہ ہے یہ تو انہیں خود پچھر لگائی. اگر جناب اسی واقعے سے حاضر ناظر کا عقیدہ پیش کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ علماء کرام تشریف فرما ہے. اسی کے اندرونی شہادت یہ بتا دے کہ حاضر ناظر کے معنی اس میں ہیں. یہ عقیدہ رکھ کے کہتے تھے یا محمدہ کی علامت تو استعمال ہوتی تھی مخالف کے مقابلے میں کہ مجھے نہ ماریو، میں مسلمان ہوں. یعنی کلمہ اس وقت علامت نہیں بنا، یا محمدہ کلمہ. ایک واقعہ موجود ہے. عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر لکھا ہے، آمنے سامنے کوئی آئے تو اس کو تو یہ جتانا ہے نا کہ وہ سرکار کا سچا غلام ہوں. خالد ابن ولید اس ایریا کمانڈر ہے. جو گمسان کا رن پڑا، گردنیں میدان میں رقص کرنے لگی، باڈیاں پھڑکنے لگی اور خون کی ندیاں بہنے لگی. اب حالات ایسے نظر آئے کہ اگر تھوڑی دیر تک پانسا نہ بدلا تو حالات اور زیادہ بگڑ جائیں گے. حضرت خالد ابن ولید سامنے ایک پہاڑ ہے، میں جناب وہاں گیا ہوں عملاً، جا کے اس کی نشاندہی کی ہے. کاغذات میرے پاس موجود تھے اور کاغذات کو قدموں سے میں نے ماپ کے دیکھا یہ کون سی جگہ ہے. لڑائی ادھر لگی ہوئی ہے، خالد ابن ولید ادھر گئے ہیں اور ادھر جا کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا محمد.
اب وقت زیادہ نازک مرحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے، اس کو اس مقام پہ چھوڑ دینا قرین مصلحت لگتا ہے، لیکن یہ بات حضرت خالد ابن ولید کے عمل سے بات پائے ثبوت تک پہنچتی ہے مولانا کہ نہیں؟ اگر مخاطب کو دیکھ کے کہتے یا محمدہ، اس کا مطلب اس کو بابر کرانا چاہتے۔ ان کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا بھی ہے، علم بردار بھی ہیں، ان کو تو کسی علامت کی ضرورت نہیں، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے ادھر ڈائریکشن مخالف ہے، مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے کہنا یا محمدہ، معلوموں و فریاد کی غرض سے، استغاثہ کی غرض سے، یا رسول اللہ آپ کا مشن لے کے آیا ہوں، میدان میں میرا پردہ رکھنا یہ آپ کا کام ہے۔ کہ سید وہ ہوتا ہے جو خاتون جنت کی اور حضرت علی برزخ کی مشترکہ اولاد ہے۔ الحق مع علی، علی جدھر ہے ادھر حق ہے، علی جدھر نہیں ہے ادھر حق نہیں۔